بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ ناظرین، انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو وہ لیمو چاٹ لیا کریں۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ ناظرین، جب آپ چینکتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ نہارم و ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ جلد ہی پہلوان بن جاتا ہے۔ ناظرین، گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلے اور موذی جانوروں کے زہر کا اثر ختم کرتا ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ بنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اور سفید مرغ گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ناظرین، چقندر جسم کی چکنائی کو دور بھگاتا ہے، خون سے جراثیم کو صاف کرتا ہے اور جلد کو جوان رکھتا ہے۔ اخروٹ کا مغز لے کر اس میں سرکہ ملا لے، اس کو چہرے پر لیپ کرنے سے گلاب جیسی سرخی آ جاتی ہے۔ لیمو پانی جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنا ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دے، پانی کان سے نکل جائے گا۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف ایک گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ ناظرین، سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ ناظرین، جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کر بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں اور دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ ناظرین، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھ لو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ اور پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کرو۔ روزانہ بستر جاڑ کر سونا سنت ہے اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اس سے آپ ہر شر سے محفوظ رہیں گے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کریں، کبھی بدہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور اگر بدہضمی کی پرابلم ہو جائے تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بدہضمی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹک لیں تو قد لمبا ہو جائے گا۔ بچوں کو املی سے بچائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر پیشاب بار بار تنگ کرنے لگے تو بنے ہوئے چنے کھا کر ایک ٹکڑا گڑ کا کھا لیں، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو جان لو آپ کو یرقان کا پرابلم ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جڑنے لگیں تو ابلے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، اگر مونچھوں کے بال گرنے لگے تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے۔ اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھ دیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں کہ یہ اچھا کپڑا نہیں ہے۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ ناظرین، نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔